9 نیوز کے ساتھ میں ہوں سعدیہ بخاری۔ ناظرین، ملکی معاشی استحکام کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں۔ بجلی گیس پہ سبسڈی ختم، اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ بھارت کی معاشی صورتحال بھی بہتر ہو رہی ہے۔ ان تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر جتول صاحب، جو جنرل مینیجر بزنس یونٹ ایگ باکس کے ہیں اور پروفٹ گروتھ لیڈر بھی ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، تھینک یو۔ سر، ملکی معاشی استحکام کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ 3 روز سے اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے۔ کیا سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ اب آپ کا اسٹاک مارکیٹ کا جو ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے یا کسی بھی پرٹیکولر ریزن کے اوپر جا کے اوپر جانا، اس سے تھوڑا سا ایک فردہ مومنٹ تو چیز آتی ہے، بٹ اس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال نہیں ہوتا۔ اعتماد بحال کرنے کے لیے آپ کو ایک لانگر رن اسٹیبل قسم کی پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ انفارچونیٹلی ایک اکلوتا اسٹاک مارکیٹ کا جو سائن ہے وہ اوپر جا رہی ہے۔ اب مطلب اگر اس میں میں فار دا مومنٹ میں آپ کی بات کو بائی بھی کر لوں کہ جی اعتماد بحال ہو رہا ہے، تو جب کریش کرتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ تو مطلب نہ تو کوئی بزنس اس بیس پہ شروع کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس بیس پہ بزنس کو بند کیا جا سکتا ہے۔ یہ لانگر رن کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں جو کہ دیکھنی پڑتی ہیں اور دیکھی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو انویسٹرز ہوتے ہیں، سرمایہ کار ہوتے ہیں، وہ اپنی کم از کم ایٹ لیسٹ 5 ایئرس کے پلان کے اوپر چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق وہ چیزیں ٹیک اپ کرتے ہیں۔ اچھا سر، اگر بجلی اور گیس کی بات کی جائے، اس پہ بھی سبسڈی جو ہے انہوں نے تقریباً ختم کر دی ہے۔ عوام جو ہے وہ بجلی کے بلوں سے تو پریشان تھی ہی، لیکن اب گیس کے بل بھی بہت زیادہ ہونے لگ گئے ہیں۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ جو ٹیکسز کی وجہ ہے یا IMF کی جو شرائط ہے وہ پوری کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی طور پر ایک بدقسمتی ہے ہماری اس قوم کی کہ ہم بنیادی طور پر کسی سے کوئی چیز ادھار لے کے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب ہمیں جو ہے نا وہ بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ جی ہماری IMF سے ایک بیل آؤٹ پیکج ہمیں مل گیا، ہماری ڈیل ہو گئی، اتنے $1 بلین آ گئے، ٹھیک ہے۔ ہم نا ایک بائی نیچر، ہم معذرت کے ساتھ وی آر این ایڈ ہاک بیسڈ نیشن ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار، کام تے چلاؤ نا، پھر ویکھیں گے۔ اس طرح تو کام نہیں ہوتا نا۔ مطلب اب IMF ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ادارہ جو ہے وہ اپنے معاملات کو اپنی کیلکولیشنز کے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس تھنگ کہ پاکستان کی عوام کا کیا ہونا ہے یا کس طرح ہونا ہے یا کیسے ہونا ہے، وہ ان کو اس سے کوئی کنسرن اس لیے نہیں ہے کہ کوئی ایموشن وہاں انوالو نہیں ہے۔ وہ ایموشن کی تو گیم نہیں ہے نا۔ انہوں نے آپ کو دیکھنا ہے کہ یار ہم فرض کریں لیٹ سے $1 بلین ان کو ایشو کر رہے ہیں، انہوں نے واپس کیسے کرنے ہیں؟ تو ان کے سارے جو پبلک لمیٹڈ ادارے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ لاس میں ہیں، چاہے وہ PIA ہو، اسٹیل مل ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے، عوام کی بجلی بڑھائیں، ٹیکسز بڑھائیں، اس کے اوپر پیٹرول کے اوپر ٹیکسز لگائیں، گیس کو مہنگا کریں، بجلی کو مہنگا کریں، بیکاز ان کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ کی عوام کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ ان کو تو اس سے کنسرن ہے کہ بھائی آپ نے ریونیو کیسے گیدر کرنا ہے جو کہ ہمیں آپ نے واپس کرنا ہے۔ تو وہ تو اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارا جو ایک ایلیٹ طبقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جی ایک جو 37,000 جو منیمم ویجز ہے اس کا بل بڑھا دیں، اور جس کی سیلری جو ہے وہ 10 لاکھ ہے یا باقی اس کو فیسلٹیز، پرکس اینڈ بینیفٹس ملے ہوئے ہیں، اس کو اتنے یونٹ فری دے دیں۔ تو کیوں دے دیں بھائی؟ مطلب ہمیں ان ساری چیزوں کو بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے نا۔ تو اس لیے IMF کو پیسے دینے کے لیے الٹیمیٹلی جو پبلک ہے اس کے اوپر ہی برڈنائز ہونی ہوتی ہیں چیزیں۔ یہ ایسے ہی ہونا ہے ان کے ساتھ جب تک انہوں نے کوئی اس کا سدباب نہیں کیا۔ سر، جو اگر ملک کی بات کی جائے تو بے یقینی کے جو بادل ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سیاسی عدم و استحکام اور معاشی جو حالت ہے وہ کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟
دیکھیں بے یقینی کو پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ جو ٹرسٹ لیول ہے اس کا بیسک اوریجن کیا ہے، ٹرسٹ کہاں سے جو ہے نا وہ آگے مطلب کریٹ ٹرسٹ بلڈ کہاں سے ہوتا ہے اور وہ آگے ٹریول کیسے کرتا ہے. وہ ٹریول اس طرح سے کرتا ہے کہ جی جب ایک گھر کے فرد کے اوپر اس کے باقی جو ہاؤس ہولڈ ہے اس کو یقین نہیں ہے تو باہر والے کیسے یقین کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار کل گورنمنٹ کا کیا ہونا ہے، کل کسی فلانا جو پولیٹیشین ہے اس نے پاکستان میں ہونا ہے کہ نہیں ہونا. آپ کو یہ نہیں پتا کہ یار یہ گورنمنٹ جو ہے اس نے یہ جو اتنے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے ہیں، یہ جو مینیفیسٹو کے نام سے انہوں نے لوگوں کو چورن بیچا ہے، وہ ان کو پورا کرنے کے لیے ٹائم بھی ملنا ہے کہ نہیں ملنا. ٹھیک ہے، تو یہ انسٹیبلٹی کا جو ایک بہت بڑا جن ہے جو بوتل سے باہر پاکستان کے اندر آ چکا ہے، وہ اس کو تو یو می ایز اے پبلک نہیں اس کے اوپر ٹرسٹ اس کو بائی کرتے، تو جو باہر سے انویسٹر آنا ہے اس نے کیسے بائی کرنا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری پین جو ہے اس کا جو پین سٹیٹمنٹ ہے اس کا سلوشن کیا سجسٹ کیا جا سکتا ہے. سلوشن یہ سجسٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی ایڈ ہاک بیسس کے اوپر یا اپنی مرضی کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کی چیزیں ہونی چاہیے جن کا تعلق آن دا لانگر رن جنریشن ٹو جنریشن کے اوپر ہو. میں چیف منسٹر بنتا ہوں، میں کہتا ہوں جی اے پول بنا دیو، اے جناب سکول کھول دیو، اے دانش کر دیو سکول، اے جناب دوسرے آتے ہیں بھائی صاحب وہ کہتے ہیں جی لنگر خانے کھول دیو، پناہ گاہیں کھول دیو. اس کے بعد آتے ہیں تیسرے بھائی صاحب نویں پروفیسر صاحب، وہ کہتے ہیں جی انہوں بند کرو. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہوتا چیزیں. مطلب ہے کہ ہمیں اپنا انڈیویجول انٹرسٹ کے اوپر نہیں جانا چاہیے، ہمیں لارجر اسکیل کے اوپر سوچنا چاہیے پبلک کے بارے میں. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر، اگر بات کی جائے بھارت کی تو جو معاشی صورتحال ہے وہ ڈے بائی ڈے بہتر ہو رہی ہے. پاکستانی معیشت کو جو ہے وہ سنبھالا دینے کے لیے پالیسی سازوں سے کیا غلطی ہو رہی ہے؟ اگر جی ڈی پی ان کا دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہتر ہو رہا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے، یہ بڑی ہی ایک تکلیف دہ بات ہے. پہلے تو آپ اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ یہ جو جذباتی آپ نے جنگ کرنی ہے اور فلانا اور غزوہ ہند ہونا ہے، یہ ہم نے اڑا کے رکھ دینا ہے، آن دا وٹ گراؤنڈز بھائی. ان کی ایک کمپنی ہے ٹاٹا کارپوریشن، جی اس کا جو جی ڈی پی ہے، اس کا جو ریونیو ہے وہ آپ کی پاکستان کی جی ڈی پی سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب پہلے تو یہ تھوڑا سا آپ ہوش کے جو ناخن ہے نا وہ لیں. ٹھیک ہے، لیٹس بی ویری پریکٹیکل. ٹھیک ہے، ہم جو ایک یہ سوچ لیتے ہیں کہ جی جذبہ اور فلانا اور دھمکانا، ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور کیا ہم یہ بیچ رہے ہیں اور کیا سیل کر رہے ہیں اور کیا بائی کر رہے ہیں، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ اس کی کتنی ایسی انسٹیٹیوشن ہیں، کتنے ایسی کیبنٹ کے ہمارے جو اجلاس ہیں، کتنے ایسی ڈسکشنز ہیں جن کے اندر کسی کی سکسیس سٹوری کو، کسی کیس سٹڈی کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ یار وہ ان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر کیسے ہوئی ہے، کیا کیا انہوں نے. آج ان کے تمام تر جو بڑی آرگنائزیشن ہیں ان کے جو ٹاپ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے انڈین ہیں. وہ پیپسی کولا انٹرنیشنل کو دیکھ لیں، اس کے بعد وہ گوگل کو دیکھ لیں. اینڈ میں نام یاد رکھنے میں اتنا اچھا نہیں ہوں، مطلب کوئی بندہ ابھی انڈین جو ہے وہ غالباً پرائم منسٹر بن گیا یو کے کا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، مجھے ایگزیکٹلی نہیں ان کا نام پتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار وہ کس طرح. اچھا پھر اس سے بھی آگے آ جائیں، یہ تھوڑا سا یہ ایک بڑا ہی مجھے اگنیٹ کر دیتی ہیں چیزیں. آپ ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کر لیں کہ یار آپ کا آئی ٹی دیکھ رہا ہے جو بندہ، اس کا جو پروفائل ہے وہ کیا ہے، اور جو پچھلے 20 سال سے آئی ٹی منسٹر ان کا ہے اس کا کیا پروفائل ہے. مطلب ہم خدا واسطے کا ویر ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اتنی بڑی وہ مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے، دیر آر 200 کروڑ پیپل. ٹھیک ہے، اور ادھر پوری دنیا کا فوکس ادھر ہے، ساری کمپنیز کے ریونیو ادھر ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جناب اسی واقعے دے اوتے جناب انہیں بندوق انج کر لی تے انہیں انج کر لی.
کہ وہ جناب یہ کر لیا اور وہ کر لیا. ٹھیک ہے یار, وہ ایک انٹرٹینمنٹ پرسپیکٹو کے حوالے سے ٹھیک ہے, بٹ آپ کو یو شوڈ مسٹ ہیو سم کنکریٹ سولوشن. یہ صرف باتوں سے چیزیں نہیں ہونے والی, عمل کی ضرورت ہے. یس. اچھا سر, اگر بات کی جائے پاکستانی منی ایکسپورٹ کی, تو اس کے گراف کو جو ہے وہ کیسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, اب بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جی آپ فار ایگزامپل, میں ایک بزنس کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے میں ایسوسیٹیڈ ہوں کسی کمپنی کے ساتھ, کچھ ہمارا کچھ اپنا بھی ایک سلسلہ ہے, ٹھیک ہے. آپ دنیا کا بیسٹ چاول یو اے ای میں پچھلے ویک گیا ہوا تھا, یو اے ای میں دنیا کا بیسٹ چاول اگر آپ دیکھیں تو وہ پاکستانی رائس ہے اور اس پہ انڈین سٹیمپ لگی ہوئی ہے. آپ اویئرنیس ہی نہیں دیتے لوگوں کو. ایک فارمر ہے, میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں, میں یہاں پہ نام نہیں مینشن کرنا چاہتا, کہ جی ان کے پاس 2500 ٹن رائس پڑا ہوا ہے. ون آف مائی فرینڈ از ڈوئنگ بزنس ان دس کموڈیٹی اینڈ اسٹیپلس کیٹیگری. وہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اتنا اچھا چاول ہے. تو میں نے جب اس سے کہتا ہے جی, میں نے اس سے بات کی, چاول کو دیکھا اور چیزیں دیکھی, تو میں نے کہا کہ یار اس کا لائسنس کدھر ہے؟ انہیں کہا جی وہ تو پائن نو پتہ ہے. اچھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اس کا لائسنس بھی ہوتا ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے. وہ جو پائن ہیں وہ وہاں سے اونے پونے داموں خریدتے ہیں, اور اس کے اوپر وہ کسی اور اپنے ملک کی وہ اس کے اوپر سٹیمپ کرتے ہیں, اور اس کا سارا ریونیو جو ہے وہ آن دا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ اس ملک کو آ رہا ہے. اس کی اکانومی اسٹرانگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو ہمارا فارمر ہے اس کو مطلب تھوڑی سی بہتر پرائس ملتی ہے, اس کو ایجوکیشن ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگوں کو, یہ میں ایک چھوٹی سی ایک سنگل آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جی ہم آئی ٹی ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے سامنے انٹرنیٹ کا جو اس وقت سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ایسا ہی ہے. مطلب کون سا ہمارا تو نیٹ بھی ٹھیک نہیں چلتا. مطلب دیکھیں نا, اس کے اوپر تو سوائے ایک صفحے ماتم بچھانے کے اور ہم کیا کہیں. میرا مطلب ہے یار, پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں یار, آپ یہ تو دیکھیں نا کہ یار آپ دنیا سے کتنا جو ہے نا وہ ڈے بائی ڈے آپ کا گیپ جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایکسپورٹ دیکھیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میں خود انٹرنیشنل بزنس دیکھتا ہوں, مجھے پتہ ہے, اندازہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ لائسنس بنوانے جاتے ہیں, آپ کو مصیبت پڑ جاتی ہے. ایسا ہی ہے. آپ کی کچھ سننے کو تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ ڈالر لانا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا اچھا. پھر یہاں پہ کوئی انویسٹر آتا ہے, اس کو ریپیٹریشن کا ایک ایشو ہے کہ یار میں واپس کیسے لے کے جاؤں گا پیسے, ٹھیک ہے. بیکاز جو بزنس مین ہے وہ تو نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈالر جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو دیز آر دا تھنگس بیسیکلی جن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور کوئی ریسورسز, ٹیلنٹ اور کوئی ول کی, دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ول, ایک ہوتی ہے اسکل. یہاں پہ دونوں کی کمی نہیں ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہم ہیڈ لیس چکن کی طرح ڈائریکشن لیس ہو کے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. ہمارا صرف اور صرف لارجر اسکیل کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. ہمارا یہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ جی ہم نے اپنی واجی کیسے کرانی ہے اور اگلے 5 سال کے لیے ووٹ بینک کیسے پورا کرنا. پریکٹیکلی ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہوگا. ہم دیکھ تو رہے ہیں لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے وہ بہت متاثر ہو رہی ہے. طاہر جتول صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اس ٹاپک پہ بات کی ہے اور بہت زبردست آپ نے بتایا کہ جس طرح سے ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے اور ہم ڈے بائی ڈے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر نیٹ کی بات کی جائے تو اب انٹرنیٹ کا دور ہے, آن لائن بزنس ہے, سب کچھ آئی ٹی کا ٹائم ہے. اور اگر اس ٹائم میں بھی ہمارا جو نیٹ ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو فیس کرے گا تو اوبویسلی ہماری اکانومی بھی متاثر ہوگی, ہمارا بزنس بھی متاثر ہوگا, ہماری بہت ساری چیزیں متاثر ہوں گی. آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.